میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میڈیکل ریسرچ میں جینیٹک انجینئرنگ کی بنیاد پر پچھلے 15 سالوں میں بہت انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، کام کیا گیا ہے. جو چند ہفتے پہلے کلوننگ کا یہاں اسکاٹ میں ایکسپیریمنٹ ہوا، اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. الازہر یونیورسٹی نے یہ بتایا کہ اس کو ایک طرح سے ناجائز قرار دیا بکلی جینیٹک انجینئرنگ کو. میرے خیال میں لگو اور بے لگام جینیٹک انجینئرنگ خطرناک ہے، اور ویسے ہی اس کو سرے سے ہی ناجائز قرار دینا بھی میرے خیال میں کچھ کم خطرناک نہیں ہے. حضور اقدس اس بارے میں رائے جاننا چاہتا ہوں. اس سے میں بارہا پہلے گفتگو کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آئندہ پیدا ہونے والی سائنسز اور ایجادات کا ذکر کیا ہے، ان میں کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا کہ یہ شیطان پیدا کرے گا، اس کی تحریک کرے گا. صرف ایک جینیٹک انجینئرنگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وہی شیطان جو پہلے جانوروں کے کانوں میں چیز ڈالنے والی ہدایتیں کیا کرتا تھا تاکہ خدا کا شریک ٹھہرایا جائے، وہی انسان کے دل میں یہ بات پھونکے گا کہ خدا تعالیٰ کی خلق تبدیل کرو. سمجھے؟ اور جب وہ خلق تبدیل کریں گے پھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار آ گیا کہ ایسے لوگ ہیں وہ سزا پائیں گے. اب بہت ہی اہم ہے یہ آیت، اور اس پر غور کر کے ہم آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل نکال سکتے ہیں. اول تو یہ کہ ایسا ہونا ممکن ہے، یہ آیت نے قبول کر لیا ہے. نمبر 2، ناجائز حصہ کیا ہے؟ ناجائز حصہ ہے خلق خدا کی تبدیلی. خلق خدا کی حفاظت کے لیے اور جو کچھ خدا نے تخلیق فرمایا ہے اس کے نقائص دور کرنے کے لیے جینیٹک انجینئر کے خلاف قرآن کریم میں کوئی بھی سند نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے ہر وہ جینیٹک انجینئر کا مصرف جو خدا تعالیٰ کی تخلیق کی حفاظت اور اسے شیطانی تبدیلیوں سے بچانے والا ہو، اس کو حرام قرار دینا بالکل حماقت اور جاہلیت ہے، جہالت ہے. سمجھ گئے نا؟ بس میں احمدی جینیٹک انجینئرز کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا تجربہ نہ کریں کہ خدا کی تخلیق میں نئی تخلیق بنانے کی کوشش کریں. اگر وہ ایسا کریں گے تو لازماً بنی نوع انسان کو شدید نقصان پہنچے گا. ہرگز بعید نہیں کہ اس کے اپنے پیدا کردہ غلام کسی میں اس کے مالک بن بیٹھیں، کیونکہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بیان ہی پہلے سے سائنسی یا حسابی لحاظ سے قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں کی جا سکتی. میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے تجربے ہوئے ہیں جن میں ایک جین کو ایک بیکٹیریا سے نکال کر ایک انسیکٹ کے اندر تبدیل کیا گیا خاص جگہ پر. اپنے جو ماحول میں اس جین کا اثر تھا وہ معروف تھا، اس کو ہر پہلو سے انہوں نے خوب جانچ لیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ بین ہی یہ اثر اس بیکٹیریا میں پیدا کرے گی، بیکٹیریم میں جس میں یہ منتقل کی جا رہی ہے، بیکٹیریم میں نہیں بلکہ انسیکٹ میں جس میں یہ منتقل کی جا رہی ہے. لیکن یہ بات غالباً سائنسدانوں کے علم میں ہونے کے باوجود ان کی نظر سے رہ گئی کہ ہر جین اپنے ماحول اور آرڈر کے مطابق ایک کام کر رہی ہوتی ہے. محض جین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کافی نہیں، بلکہ سیکوینس ہی بڑا اہم ہے. کہاں جڑی ہوئی ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، اور وہ جو چکر کھا رہا ہے ہالو سلنڈر جس کے یہ جین گھوم رہی ہے، ہیلکس، اس کے اندر ان کی پوزیشن اور ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ بھی بہت گہرا اثر رکھتے ہیں اس امر پر کہ وہ جین کیا کردار ادا کرے گی. تو محض ایک جگہ سے دور کر کے دوسری جگہ داخل کر دینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو تبدیلیاں ان کے تصور میں ہیں کہ ہونی چاہیے وہی ہوں گی. یہ ایک نظریہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا قطعی ثبوت امریکہ میں دریافت ہو چکا ہے.
سائنسدانوں نے ایک اس کے انسیکٹ کے اوپر یہ تجربہ کیا جین کے مختلف ایک جگہ سے تبدیل کر دوسری جگہ داخل کرنے کا، اور دے آر ہاریفائڈ کہ جو کچھ انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ نہیں ہوا، کچھ اور بن گیا ہے. اس کا اپنا جو سیکوینس ہے اس جانور کا، اس کا بھی اثر ہے. اس سیکوینس سے نکل کر وہ جین اسی طرح کام کرے گی یا نہیں، یہ ایک مسئلہ. دوسرے سیکوینس میں داخل ہو کر جو ماحولیاتی اثر ہے اس میں وہ کیا اثر دکھائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نظر میں نہ رکھنے کے نتیجے میں ابھی اس صف کے اندر جو بہت ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، یہ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جنہوں نے ان سائنسدانوں کو جن کا اخلاقی معیار بلند ہے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. چنانچہ امریکہ کی عدالتوں میں جینیٹک انجینئر کے ذریعے خلق تبدیل کرنے کے خلاف ابھی سے مقدمے درج ہو چکے ہیں. تو یہ ہے کل جواب اس کا کہ آپ شوق سے خدا تعالیٰ کی تخلیق کی تائید میں خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ نظام کو استعمال کریں. اس کو حرام کر دینے والا پہلے بھی جگہ پاگل ہوگا. کہ اللہ کی تخلیق کی تائید میں اللہ کی تخلیق کو استعمال کرو، لیکن خدا کی تخلیق کے خلاف اگر خدا کی تخلیق، اور یہ بھی وہم ہے کہ اپنی تخلیق کر رہے ہیں، بالکل جھوٹ ہے. خدا کی تخلیق میں ہی تبدیلیاں کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تخلیق سے تخلیق میں تبدیلی. اپنا تو یہ ایک سیل جو ہے، اکیلا سیل جو بریک آف لائف کا سیل کہلا سکتا ہے، وہ نہیں بنا سکتا، ناممکن ہے. ناممکن. ٹھیک ہے. چوری کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالتے ہیں. اور یہی جو کلوننگ ہے اس میں ہم اپنے ماں سمجھ رہے ہیں کہ مشینوں میں بنا کے بچے بنائی جائے گے، ہر سے زیادہ پاگل پن ہے. وہ جانور نہیں کے رحم میں استعمال کریں گے. وہ جو مشین پروڈکشن مشین میں ڈالو اور دوسری طرح سے بندے نکل رہے ہیں، یہ بہت ہی جہرانہ تصور ہے. جو علم اس کو نہیں جانتے ان پر ٹیسٹ نے ایسا ڈال دیا ہے. جب آرمیز تیار ہوں گی اس طرح، ان آرمی کے لیے عورتوں کی بھی آرمی چاہیے جو ان کو اپنے پیٹ میں رکھیں گے. سب ایک مدر بنتی ہے اخبار آخر، اس کی ضرورت رہے گی. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھیے ظہور مہدیِ آخر زمان ہے.